دنیا میں بڑے فخر سے کہتے ہیں میں نے 50 حج کیے ہیں. قیامت کے دن یہ بات ہوگی 50 حج کیے، ٹھیک ہے، اب اس کے سینے کا راز نکالو، ان حجوں میں اس کی نیت کیا تھی؟ جناب میں 60 سال سے تہجد گزار ہوں، ٹھیک ہے، اب اس کا اندر کا راز نکالو، یہ تہجد اس نے کس نیت سے ادا کی؟ میں نے مال خرچ کیا، مدارس بنائے، مساجد بنا دی، یتیم خانے کھڑے کر دیے، طلبہ کی کفالت کی، بڑا کام ہے، لیکن اندر کی نیت نکالو، جو اس نے مال خرچ کیا کس نیت سے کیا؟ اخلاص سے نہیں. یہ ہر عمل کی صحت کی بات نہیں برہان، اخلاص اپنے اندر پیدا کرو. یہ سلف صالحین کا وتیرہ تھا. کام مشکل ہے مگر مجاہدہ کرو. شیطان ریاکاری کا وار کرے گا، اس کے حملوں کو پسپا کرو اور اپنے اس دل کو آمادہ کرو اخلاص پر. یہ داؤد ابن ابی ہند، امام ذہبی ان کے بارے میں نقل کرتے ہیں، انہوں نے 40 سال روزے رکھے، 40 سال روزے رکھے، اور ان کے ایک روزے کا بھی علم ان کی بیوی تک کو نہیں تھا، ان کی بیوی تک نہیں تھا. صبح روانہ ہوتے تو بیوی کھانے کا جو برتن ہاتھ میں دے دیتی اور وہ گھر سے لے کے چل پڑتے، اور جو کوئی مسکین نظر آتا اس کو صدقہ دے دیتے. خود روزے سے ہیں، بازار میں کچھ نہ کھاتے، بازار والے سمجھتے شام کو گھر جا کر کھائیں گے، اور گھر والے سمجھتے کہ دوپہر کو کھا چکے ہیں. 40 سال کا عمل ہے اور بیوی تک کو معلوم نہیں. اللہ کے بندو، اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو، محبت چاہتے ہو، تو کوئی ایک راز اپنا بناؤ جو آپ کے اور رب تعالیٰ کے درمیان ہو، جس کو آپ کی بیوی نہ جانتی ہو، آپ کے بچے نہ جانتے، رب تعالیٰ اور آپ کے درمیان ایک راز بناؤ. اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے. لیکن صحیح بخاری کی حدیث ہے، من تصدق بتمرۃ من کسب طیب، ایک بندہ ایک کھجور صدقہ دے دیتے. کھجور میں ریاکاری تو نہیں ہوتی نا کہ دنیا کو دکھائے میں کھجور دے رہا ہوں. کھجور کیا چیز؟ صدقہ دے دیا. اللہ اتنا خوش، اتنا خوش. اللہ تعالیٰ اس کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتے کہ میرے بندے نے کھجور مجھے دی، میری خاطر خرچ کی، دائیں ہاتھ میں لے لیتے. یربیہا کما یربی احدکم فلوہ، اور اللہ اس کو پالنے لگتا ہے جیسے تم اپنے جانور کے بچے کو پالتے ہو، بکری کا بچہ یا اونٹنی کا بچہ پالتے ہو، اللہ اس کو پالنا شروع کرو. حتی تصیر مثل الجبل، حتیٰ کہ جب قیامت قائم ہوگی وہ ایک کھجور پہاڑ بن چکی ہوگی. اور ایک حدیث میں مثل احد، احد پہاڑ کے برابر بن چکی ہوگی. اخلاص نیت کا فائدہ، اس کو بولتے ہیں سریرہ یا خبیہ. کوئی راز رکھو اپنے اور رب تعالیٰ کے درمیان، کوئی ایسا عمل مداومت اور استقامت کے ساتھ کر جاؤ جس کو دنیا کا کوئی فرد نہ جانتا. کمرے کی تاریکی میں ہو، کمرے کی تنہائی میں ہو، کوئی نہ جانتا. یہ خبیہ اللہ کی رضا کا باعث کہ میرے بندے نے یہ عمل میرے لیے کیا. دکھلاوے سے دور، ریاکاری سے دور اور شہرت کی خواہش سے دور.